إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے وقت کی قدر کیجیے۔ اسلام کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. اب ہمیں اور آپ کو وقت کے حساب سے چلنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، وقت کو برباد نہیں کرنا ہے. انسان کو جو ایک مختصر سی زندگی ملی ہے، یہ ایک مختصر سا وقت ہے، ایک مختصر سا ٹائم ہے. یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ ٹائم چلا جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، انسان بھی ختم ہو جائے گا، انسان بھی گزر جائے گا، انسان بھی باقی نہیں رہے گا. جب ہم اور آپ وقت کی بات کرتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے. آپ ایک بار گھڑی کو دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا. گھڑی کا کانٹا چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بنا تھکے، بنا رکے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پیچھے نہیں آتا ہے، آگے آتا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہماری اور آپ کی عمر کم ہوتے جاتی ہے. ہمارا اور آپ کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ وقت واپس نہیں آتا ہے. اس لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی اہمیت کے تعلق سے جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے. وقت کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے، ہم اور آپ وقت کو کیسے استعمال میں لاتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اپنے کام میں لگا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تابع کر دیا ہے. اچھا، یہ سورج اور یہ چاند جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، جب سے اللہ رب العالمین نے چاند کو پیدا کیا، ان کو اپنے ڈیوٹی میں لگا دیا. یہ وقت ہے، اس وقت میں تمہیں کام کرنا ہے. صبح سویرے پورب کی طرف سے اگنا ہے، پچھم کی طرف جا کر کے ڈوبنا ہے. چاند ہے تو چاند کی ڈیوٹی لگا دی. اب سورج کے حساب سے ہم دن کو شمار کرتے ہیں، چاند کے حساب سے مہینے کو شمار کرتے ہیں، وقت کی تعین ہوتی ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے. تو سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اور آپ وقت کا اندازہ لگا سکیں، وقت کا حساب لگا سکیں. اور سورج وقت کا اتنا بڑا پابند، چاند وقت کا اتنا بڑا پابند اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ڈیوٹی میں لگا دیا، اور وہ اپنے وقت کا پابند ہے. آج تک نہ سورج نے سستی کیا ہے، نہ چاند نے سستی کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا سورج سے کوئی سستی ہوئی ہے، چاند سے کوئی سستی ہوئی ہے؟ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے. سورج اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، لگا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، وقت کی پابندی کر رہا ہے، وقت کا اہتمام کر رہا ہے، برابر مسلسل. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
اللہ نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا اور رات اور دن کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا. کیا نظام ہے اللہ رب العالمین کا، گزب کا نظام ہے. اللہ اکبر. کیا سسٹم ہے. سوچا جاتا ہے تو یہ دماغ سے پرے کی بات ہوتی ہے، یہ سوچ سے بالکل باہر کہ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. دن اپنا کام کر رہا ہے، رات اپنا کام کر رہی ہے. اللہ نے مسخر کر دیا، رات کو حکم دیا کہ تمہیں اپنا کام کرنا، ساری چیزوں کو اپنی آگوش میں لے لینا ہے، چھپا لینا ہے. رات اللہ نے بنا دی، انسان دن بھر تھکا ماندہ رہتا ہے، تھک ہار کر کے آتا ہے، رات کی آگوش میں آ جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، گہری نیند میں آتا ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. دن نکل آتا ہے، سورج پورب کے جانب سے نکلتا ہے، دن نکلتا ہے، انسان کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرنے لگتا ہے. سورج کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جاتی ہے. یہ سورج اور چاند، اللہ رب العالمین وقت کی اہمیت بتا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت کی قدر و قیمت کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں تمہیں دی جو تم اللہ سے مانگتے ہو. ہم اللہ کے سامنے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. رب ذوالجلال دعاؤں کا سننے والا ہے. رب کہتا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم سوال کرو میں تیرے سوال کو پورا کروں گا. اللہ نے کہا کہ انسان جو کچھ مانگا اللہ رب العالمین نے وہ دیا، بلکہ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی جو انسان نے نہیں مانگا پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. کتنی ایسی چیزیں ہیں ہم نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا، کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے کی ضرورت ہے، یہ بندے کو عطا کرنا ہے، یہ ان کی ضرورت کی چیز ہے، ان کے کام کی چیز ہے. اللہ نے بن مانگے ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا، بن مانگے. لیکن پھر بھی ہم نہ شکرا، ہمیں وقت کی قدر نہیں، وقت کی اہمیت نہیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا آتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کہا میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہے، مانگا اسے بھی دیا، نہ مانگا اسے بھی دیا. اتنی نعمتیں دنیا کے اندر بکھیر دی، اتنی نعمتیں دنیا کے اندر نچھاور کر دی کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، نہیں شمار کر سکتے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں اور آپ کو تو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن انسان بڑا ظالم و جاہل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. آپ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کہیں پر قسم کھا کر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا. کہیں پر اللہ نے کہا واللیل، قسم ہے رات کی، والنہار، قسم ہے دن کی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. یعنی اتنے بار اللہ رب العالمین نے، بار بار اللہ رب العالمین نے، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ وقت کی قیمت سمجھو، وقت کی اہمیت سمجھو اور اپنی زندگی کے اندر وقت کا صحیح استعمال کرو. امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے وقت کا اندازہ اس وقت ہوا، مجھے وقت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا
میں سورۃ العصر کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ العصر پڑھ رہا تھا، سورۃ العصر کی تفسیر کر رہا تھا، غور و فکر میں لگا ہوا تھا، اور مجھے سورۃ العصر کی تفسیر مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ گھر سے باہر ایک بندہ بیچ بازار میں چلا چلا کر یہ آواز لگاتا ہے، برف بیچنے والا آدمی ہے، برف کو لے کر کے آواز لگاتا ہے کہ لوگوں میرے برف کو خرید لو، میرے برف کو خرید لو، یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے، یہ میری قیمتی دولت ہے، اگر اس برف کو نہیں خریدو گے یہ برف میرا پگھل جائے گا، یہ برف میرا برباد ہو جائے گا، مختصر سے وقت کے لیے یہ برف ہے، پھر یہ برف پانی ہو جائے گا، پگھل جائے گا، پھر اس برف کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لوگوں میرے سرمایے کو برباد ہونے سے بچا لو، میرے برف کو خرید لو۔ امام راضی کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا والعصر، اللہ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانہ کہتے ہیں وقت کو، تب مجھے سمجھ میں آیا انسان کی زندگی جو ہے برف کے مانند ہے، انسان کی زندگی برف ہے، انسان کی زندگی گزر رہی ہے، برف کی طرح انسان کی زندگی پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتا ہے، انسان زندگی گزرتی ہے انسان کی، اور زندگی گزرتے 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 ایک دن پگھل کر کے انسان بھی برف کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیا بہترین مثال ہے کہ ایک انسان کی زندگی برف کے مانند ہے، انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے، امام ترمذی نے ابواب القیامہ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2416۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک وقت یہ بھی مقرر ہے، ایک وقت اللہ نے یہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کا دن ہوگا، انسان کو رب کے سامنے حاضری دینی ہوگی۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات قیامت کے دن انسان سے جب تک کر نہیں لیے جائیں گے، اور انسان جب تک جواب دے نہیں لے گا، انسان اپنے قدم کو ٹس سے مس نہیں ہلا سکتا۔ اور یاد رکھیے اور اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ مجھے بھی اس جگہ سے گزرنا ہے، آپ کو بھی اس جگہ سے گزرنا ہے، اور سب کو جواب دینا ہے، سب کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ 5 سوالات، اور ان 5 سوالات میں 2 سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق وقت سے ہے، اسی لیے میں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یسأل عن خمس، 4-5 سوالات جب تک کر نہیں لیے جائیں گے۔ پہلا سوال وقت کے تعلق سے، ان عمرہ فیما افناہ، عمر جو تجھ کو میں نے دی تھی، تجھے جو عمر ملی تھی، اللہ نے جو وقت دیا تھا 60 سال 70 سال کا جو لمحہ اور جو وقفہ دیا تھا اللہ رب العالمین نے، جو وقت دیا تھا، کہاں تو نے گزاری؟ اللہ اکبر، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اللہ رب العالمین پوچھے گا، ٹائم پوچھے گا، کیا کیا، ٹائم کو کہاں بتایا، عمر کو کہاں گوایا۔ آج ہماری اور آپ کی عمر کیسے گزر رہی ہے ذرا اندازہ کیجیے۔ دوسرا وان شبابہ فیما بلا، دوسرا بھی وقت کے تعلق سے ہے، زندگی کے اندر جو پوری زندگی ہے، جو پورا وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس زندگی کے اندر ایک خاص گھڑی اور خاص وقت جو ہے وہ جوانی کا وقت ہے، اور جوانی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، جوانی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اسپیشل اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ زندگی کو تو نے دیا،
لیکن زندگی کے اندر جو جوانی میں نے تجھے دی تھی، اس جوانی کو تو نے کہاں خرچہ کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں گنوایا؟ ہر آدمی اپنی جوانی کے اوپر غور کرے. جن کی جوانی گزر چکی ہے وہ بھی اپنی جوانی، گزری ہوئے جوانی کے اوپر غور کرے، اور جو جوانی کے دہلیز پر جنہوں نے قدم رکھا ہے وہ بھی اپنی جوانی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ ہماری جوانی کیسے گزر رہی ہے. تیسرا، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہاں خرچہ کیا. 4 ہو گئے. اور 5واں سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہارے پاس تھا اس عمل کہاں تک کیا. تو یہ 5 سوالات جو ہوں گے ان میں سے 2 سوالات ایسے ہیں جو ہمیں وقت کے بارے میں بتلاتے ہیں، ٹائم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ زندگی کے اندر جو وقت ملا، جو ٹائم ملا، اس ٹائم کو تو نے کہاں گنوایا اور کہاں خرچہ کیا. کیسے گزرتا ہے ایک انسان کا وقت. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ روم آیت نمبر 54 پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. پڑھیے اس آیت کو، اٹھائیے سورہ روم آیت نمبر 54. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے کمزوری کی حالت میں. ہمارا بچپنا دیکھیے، جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بچہ نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی وہ ضرورت کا کام کر سکتا ہے. بچہ اتنا لاغر ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے. ماں باپ اس کو کرواتا ہے، اتنا ضعیف ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ضعیفی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد ضعیفی کے بعد اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے. آدمی جوان ہو جاتا ہے. اب جوان ہو گیا، لمبا تڑنگا جوان، ہٹھا کٹھا، اب سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگا. طاقت ان کے پاس آ گئی، قوت ان کے پاس آ گئی، سب آ گیا ان کے پاس، طاقتور ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک حالت میں انسان کو نہیں رکھا، پھر جوان کے بعد دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا. انسان کا مرحلہ دیکھیے، یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدرت والا. انسان پیدا ہوا بچہ، بچہ سے ہوا جوان، جوان سے ہوا بوڑھا. اللہ رب العالمین کبھی بچپن میں انسان کو موت دے دیتا ہے اور ماں کی گود سے، باپ کی گود سے بچے کو چھین لیتا ہے. کبھی جوانی کے دہلیز میں پہنچتے پہنچتے انسان کی موت ہو جاتی ہے، کبھی جوان میں موت ہو جاتی ہے، کبھی ادھیرے میں موت ہو جاتی ہے، کبھی بڑھاپے کی عالم میں موت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کی زندگی ہے، اور انسان کی زندگی اس طرح گزرتی ہے. جو کل تک بچہ تھا آج جوان ہے، جو کل تک جوان تھا آج بوڑھا ہو چکا ہے، اور بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھا ہے. یہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت گزر رہا ہے. ایک حدیث ہے صحیح الترغیب کے حوالے سے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. حدیث بہت مشہور ہے اور بہت بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن موضوع کے مناسبت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور ہمیں اور آپ کو اس پر دوبارہ نہیں، سیبارہ نہیں، بار بار غور کرنی چاہیے. یہ حدیث اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے. کَيْغَتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. شَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی بڑھاپے سے جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جوان رہتا ہے تو آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے، یار ابھی جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا میں نے دیکھا نہیں ہے. فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کی قسم بڑھاپے کی بات کرتے ہو، جب بڑھاپا آ جائے گا صحیح سے عبادت نہیں کر سکتے ہو، مسجد آنے کے لیے ترس جاؤ گے، اور کتنی پریشانیاں اور کتنی مصیبتیں تم پر لاحق ہو جائیں گی. ابھی میں گیا تھا ایک عزیز کے یہاں، اپنے ایک بھائی کے یہاں.
انہوں نے کہا کہ شیخ میں اپنے والد سے ملواتا ہوں. اپنے والد سے ملوایا. بیچارہ ضعیف بستر میں سویا ہوا ہے, چل نہیں پا رہا ہے, پھر نہیں پا رہا ہے, صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہے. میں گیا ملنے کے لیے, میں ملا, مخاطب ہوا, خیریت میں نے پوچھی. جیسے اس ضعیف آدمی سے میں نے خیریت پوچھی, اللہ کی قسم وہ ضعیف آدمی, چند دنوں پہلے کہہ رہا ہوں, یہ ضعیف آدمی سیدھے زار و قطار رونے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. ان کی حالت کو دیکھ کر کے ترس آ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ ضعیفی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ بڑھاپا ہے. بات کرتے ہو کہ بڑھاپا آنے دو, جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو. اللہ کی قسم بڑھاپے سے پوچھو, جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھو کہ بڑھاپا میں کتنی طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کتنی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصحتک قبل سقمک, صحت کو تندرستی سے پہلے غنیمت جانو. آج صحت ہے, تندرستی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی طاقت ہے, قوت ہے, ابھی بہت باقی ہے, کبھی بھی کچھ کر لیں گے, لیکن پتا نہیں, اور پتا نہیں چلتا, انسان کو نہیں پتا کہ صحت کب ہماری اور آپ کی خراب ہو جائے گی, اور صحت جب خراب ہو جائے گی ہم بیمار ہو جائیں گے. انسان بیمار ہو کر کے آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے, خدا نہ کرے ایسا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو. کیا کیفیت رہتی ہے, کیا منظر رہتا ہے. انسان کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے, موت کے منہ تک چلا جاتا ہے, اس وقت انسان کہتا ہے حضرت دعا کیجئے نا, شیخ دعا کر دیجئے نا. بھائی صاحب آپ جوانی کی عالم میں ہیں, مسجد کیوں نہیں آتے ہیں, عبادت کیوں نہیں کرتے؟ شیخ پکا وعدہ کرتے ہیں اس بار میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو مسجد پکا آؤں گا. لیکن پھر بندہ جب صحت یاب ہو کر کے چلا آتا ہے, مسجد بھول جاتا ہے, ساری چیزیں بھول جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا تھا, کبھی پریشانی کے عالم میں نہیں گیا تھا. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, فرمایا تیسری چیز کہا مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے. انسان جب مالدار ہوتا ہے تو عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا, سوچتا کیا یار ابھی تو مال ہے, عیش و عشرت کی زندگی گزار لے. لیکن یاد رکھو انسان کی ایک حالت نہیں ہوتی ہے, کتنے مالدار تھے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے. ترس رہا ہے, ترس رہا ہے. مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو, اور مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرو, صحیح وقت میں استعمال کرو. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اور جو فرصت ملی ہے اس فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جو فرصت کا لمحہ ملا ہے اس کو ضائع مت کرو, برباد مت کرو. جو ٹائم ملا ہے اس ٹائم میں تم اللہ کو یاد کر لو, تسبیحات پڑھ لو, قرآن کی تلاوت کر لو, رب کو یاد کر لو, تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائیں. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور پانچواں ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. موت آئے گی, سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں کر پاؤ گے. جو زندگی کے اندر تو نے کیا ہے بس وہی کام آئے گا. آج تھوڑی سی مہلت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. ہمارا ٹائم کیسے گزرتا ہے, کیسے گزرتا ہے ذرا کی. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, یہ فکر کا لمحہ ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, وقت یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس زندگی ہم بس اسی طرح گزار رہے ہیں, صبح کرو شام کرو, صبح کرو شام کرو, زندگی بس یوں ہی کٹتی ہے اور یوں ہی ہماری اور آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. آج ہمارے نوجوان اور دیگر ہم سب ملوث ہیں, رات کو لیٹ سے سوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ڈیٹا ختم کرنے میں لگے ہوئے. ہمارے ایک بھائی ابھی بتا رہے تھے, انہوں نے اپنے کسی پڑوسی سے کہا کہ بھائی صاحب آپ فجر میں کیوں نہیں آتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ رات سونے میں لیٹ ہو جاتی ہے. کہا کیوں لیٹ ہوتی ہے؟ کہا ڈیٹا بچ جاتا ہے, وہ انٹرنیٹ ختم کرنے کے لیے, ڈیٹا ختم کرنے کے لیے, اور رات لیٹ سے مجھے سونا پڑتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈیٹا ختم نہیں کرو گے تو امبانی پوچھے گا ڈیٹا ختم کیوں نہیں کیا. فجر چھوڑ دو گے تو اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ کے بندے اللہ پوچھے گا کہ فجر کی نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی. یہ ڈیٹا ختم نہیں کیا, اللہ نہیں پوچھے گا. ضائع کر رہے ہو اپنی زندگی کو, برباد کر رہے ہو اپنی زندگی کو. یہ ڈیٹا کے چکر میں, انٹرنیٹ کے چکر میں
ہم اپنی کتنی زندگی کو برباد کر دیے، کتنا وقت کو برباد کر دیے، صحیح سے ہم نے استعمال نہیں کیا۔ عام طور پر ہم لوگ سفر کرتے ہیں، عام طور پر ہم لوگ سفر کرتے ہیں، سفر میں ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے؟ سفر میں نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مستی کرنے کے لیے نکلے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ سیر و تفریح منع نہیں ہے، گھومنا پھرنا منع نہیں ہے، سفر کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر اگر سفر کو سفر کی طرح اگر آپ استعمال کریں گے اور اس وقت کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو سفر بھی عبادت ہے۔ سفر میں جو بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ سفر کی حالت میں، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، فور ویلر میں ہو، سفر میں نکلے ہو، دعائیں کرو، وقت ملا ہے تو کچھ قرآن پڑھو، یاد کی ہوئی سورتوں کو پڑھ لو، تسبیحات کو پڑھ لو۔ خدا نخواستہ اتنے حادثات آج ہوتے رہتے ہیں، اتنے ایکسیڈنٹ کیس ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مستی، یہ انجوائے، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ گیم اور یہ ہنسی اور یہ مذاق چھوڑ دو اور سفر کرتے ہو تو سفر کو اسلامی طریقے سے جو ہے سفر بناؤ اور اس سفر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ کچھ لوگ فور ویلر میں جاتے ہیں، گانا لگاتے ہیں، سفر کٹ جائے گا، آسانی سے کٹ جائے گا۔ کیا بھائی کیوں گانا لگاتے ہو، کیوں گانا سنتے ہو؟ اجی مولوی صاحب ذرا پرانا گانا سن رہے تھے، سوچے کہ پرانی یاد تازہ ہو جائے گا، پرانی یاد تازہ ہو جائے گی۔ مطلب پچھلی زندگی میں، پچھلے وقت میں جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ اس کو دہرانا چاہتے ہیں، اس گناہ کے اندر ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ چلو ایسی باتیں کرتے ہیں سفر میں جس بات سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ایسا بیان لگاؤ جس بیان کو سن کر کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، پرانا گانا لگاؤ نا محمد رفیع کا، دل تازہ ہو جائے گا اور پرانی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ سوچ ہے ہمارے اور آپ کی، ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ آج شادیاں کیسے گزرتی ہیں، شادی میں وقت کیسے گزارتے ہیں۔ شادی اسلام کے اندر سنت، اسلام کے اندر نکاح سنت، لیکن شادیاں دیکھ لو آج کی۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے مناظر کو دیکھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ شادی میں ایک مسلمان ڈانس کرتے کرتے، ناچتے ناچتے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ڈھول بجا رہا ہے اور ڈھول بجاتے بجاتے، ناچتے ناچتے ان کی موت ہو گئی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمیشہ سوچنا ہوگا کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو۔ جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں کہیں اس پر موت ہو گئی تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ آخری بات، یہ نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ، وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ نماز ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی ریاضت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو وقت کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں کے اوپر جو ہے وقت پر نماز فرض کیا ہے۔ آپ ٹائم سے بے ٹائم نہیں پڑھ سکتے نماز۔ پانچوں نمازوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ان مقررہ اوقات میں نماز کو قائم کرنے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں گویا کہ آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ وقت کی پابندی کرو اور وقت کا اہتمام کرو، وقت کا اہتمام کرو۔ فجر پڑھتا ہے آدمی، فجر پڑھتا ہے، فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کا اگر وہ اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز اگر وہ پڑھ لیتا ہے، سنت اگر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، کیا بات کرتے ہو آپ، دنیا کی یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ ہم غافل ہیں، فجر کے وقت کا کوئی اہتمام نہیں، فجر کی 2 رکعت فرض ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ تم فجر کی 2 رکعت فرض
فرض پڑھ لو، میں اپنی نگرانی میں تم کو لے لوں گا، پھر تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ روزی اور رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، تیری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ ہم نے فجر کو ضائع کر دیا، اس وقت کو ضائع کر دیا، اس ٹائم کو برباد کر دیا سونے میں، غفلت میں۔ کہاں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت، آتا ہے تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے، دکان میں، مکان میں اور کام میں، کھیتی میں، باڑی میں، آفس میں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اٹھتا ہے، پھر جماعت کے ساتھ آ کر کے پابندی کے ساتھ وقت میں نماز پڑھتا ہے، پھر بندہ جاتا ہے، پھر دنیا داری میں لگ جاتا ہے، بال بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کھیتی میں مشغول ہو جاتا ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، پھر بندہ وقت پر آتا ہے، پھر عصر پڑھتا ہے، پھر مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء پڑھتا ہے، اور عشاء کے ساتھ ایک بندہ اگر فجر بھی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ رات بھر انہوں نے عبادت کی، رات کھراٹا لے کر کے سویا، لیکن عشاء کے ساتھ اگر فجر پڑھ لیا جماعت کے ساتھ تو پوری رات وہ سو کر کے گزارا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات انہوں نے عبادت کیا، پوری رات عبادت کیا۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ ڈیٹا ختم کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے لیکن ڈیٹا ختم کریں گے۔ یہ مینٹلٹی ہماری اور آپ کی ہے۔ زکوٰۃ ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ٹائم ہے، ہولان ہول، سال گزر جائے، ایک سال کا ٹائم ہے، مال میں زکوٰۃ نکالنا ہے، سال میں ایک بار۔ روزہ رکھتے ہیں سال میں ایک مہینہ فرض روزہ۔ یہ روزہ کیا سکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ایک مہینہ تو ٹائم کی پابندی کا تو سبق دیتا ہے۔ ایک مہینے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو افراتفری کا ماحول، تجارت بھی کر رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، خریداری بھی کر رہا ہے اور سارا کام کاج کر رہا ہے، لیکن مغرب سے پہلے افطار کا جو ٹائم ٹیبل ہے، افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے شٹر بند کرو جی، افطار کرنا ہے، بند کرو جی، تجارت بند کرو، افطار کرنا ہے۔ فجر میں ہم نہیں اٹھتے ہیں دوسرے دن۔ رمضان میں یہ روزہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کیسے اٹھنا ہے۔ فجر میں رمضان میں کیسے اٹھتے ہیں؟ 4 بجے فجر پڑھنی ہے، سحری کے لیے ہمیں 4 بجے اٹھنا ہے، ہم 3 بجے سے تیاری کرتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھتے ہیں، سحری کھانا ہے، سحری کھانا ہے، سحری کرنا۔ یہ ٹائم کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ حج کا منظر دیکھو، اللہ اکبر۔ یہ حج عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت بھی سکھاتا ہے، وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے۔ 8 کو کیا کرنا، 8ویں تاریخ کو کیا کرنا ہے، 9ویں کو کیا کرنا ہے، 10ویں کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے، سب اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ میدان عرفات کا دن ایک دن ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ایک وقت میں سارے کے سارے حاجی ایک ٹائم میں میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، ان کو بھی میدان عرفات کے اندر لایا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ٹائم کی پابندی کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ میرے بھائی، قیامت کا منظر ہوگا، اور قیامت کا منظر ایسے ہوگا، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت آدمی اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ اللہ سے کہے گا اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، دوبارہ مہلت دیجئے، ہم نیکیاں کر لیں گے، اچھائیاں کر لیں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، تم کو تو وقت ملا تھا دنیا کے اندر، لیکن سدھرے نہیں اور اپنی اصلاح نہیں کی، اب تمہیں زندگی کے اندر دوبارہ زندگی تم کو ملنے والی نہیں ہے، تو دوبارہ زندگی ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائی، سرسری طور پر یہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی، یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو آج ہم لوگ وقت جو ضائع کر رہے ہیں، اللہ نے جو اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، محض اللہ کی عبادت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو برباد نہ کریں، جو وقت ملے تسبیحات میں، تحلیلات میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ وقت گزر گیا ہے جو ہم نے ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو وقت ملا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کریں، جو وقت ملنے والا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ وقت کا صحیح استعمال کریں، اور ابھی آنے والا جو وقت ہے جو بھی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔